خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو روحانیت اور برکات سے بھرپور ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اسلامی کیلنڈر میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن کی اہمیت باقی پورے سال کے دنوں پر بھاری ہوتی ہے؟ آج کے اس جائزے میں ہم بالکل ایسے ہی وقت کی بات کریں گے، یعنی ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ یہ وہ لمحات ہیں جو بے پناہ برکات اور انعامات اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان ایام کی اصل اہمیت کیا ہے اور کیسے ہم اپنی روزمرہ کی مصروف زندگی میں رہتے ہوئے بھی ان بابرکت لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے روحانی سفر میں ایک نئی تازگی لانا چاہتے ہیں تو یہ گفتگو بالکل آپ کے لیے ہے۔ اس معلوماتی سفر کا خاکہ کچھ اس طرح ہوگا۔ ہم شروعات کریں گے حج کے سفر سے آگے کے تصور سے، پھر نیک اعمال کا وزن پر بات ہوگی، اس کے بعد یوم عرفہ کا روزہ زیر بحث آئے گا، پھر ہم قربانی کے اصول دیکھیں گے اور آخر میں روحانی تجدید کا موسم کے خوبصورت پہلو پر روشنی ڈالیں گے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا حصہ حج کے سفر سے آگے اور گھر بیٹھے برکات کا حصول۔ اب دیکھیں، جیسے ہی ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہی نا کہ وہ خوش نصیب لوگ جو مکہ مکرمہ میں موجود ہیں وہ حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور جو لوگ گھروں پر ہیں ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہ اس عظیم ثواب سے محروم رہ گئے ہیں۔ تو کیا واقعی ذو الحجہ کا مہینہ صرف حج کرنے والوں کے لیے اہم ہے؟ یہ ایک بہت عام لیکن بڑی غلط فہمی ہے۔ ہمارے ذرائع واضح کرتے ہیں کہ یہ سوچ بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی محدود نہیں ہے، اس نے ان دنوں کو ہر مسلمان کے لیے خاص بنایا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو۔ ان پہلے 10 دنوں کو ایام ذو الحجہ کہا جاتا ہے، اور معلوم ہے اس کی سب سے شاندار بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو لوگ حج پر نہیں جا سکے ان کے پاس بھی بالکل وہی روحانی منازل طے کرنے کا ایک سنہری موقع ہوتا ہے۔ فراہم کردہ ذرائع کے مطابق گھر پر موجود افراد اپنی عبادات کے ذریعے حجاج کرام کے جذبے اور ان کی لگن کی پوری طرح عکاسی کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک خاص انعام ہے، ثواب کے دروازے سب کے لیے کھلے رہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، نیک اعمال کا وزن اور روزمرہ کی عبادات کو بلند کرنا۔ یہ جاننے کے بعد کہ یہ 10 دن سب کے لیے اتنے اہم ہیں، اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں کیا 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 جائے۔ ہمارے ذرائع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث کے مفہوم کا تذکرہ ملتا ہے، جس کے مطابق اللہ کے نزدیک ان دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ ذرا اس بات کی گہرائی پر غور کریں۔ سال بھر کے باقی تمام دنوں کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکیوں کی قبولیت سب سے زیادہ ہے، یعنی آپ کی ایک چھوٹی سی نیکی بھی ان دنوں میں کتنا بڑا درجہ رکھتی ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو عملی طور پر کیا کرنا چاہیے؟ مولانا سجاد نعمانی کے تجزیے سے کچھ بہت ہی سادہ لیکن انتہائی اہم روزمرہ کے معمولات سامنے آتے ہیں۔ مثلاً مساجد میں باجماعت نماز کا اہتمام کرنا، عبادات میں اپنا دھیان اور خشوع و خضوع بڑھانا، اور نماز کے دوران قبلہ رخ ہونے جیسے بنیادی آداب کی سختی سے پابندی کرنا، اور ہاں، عام عبادات میں بھی اضافہ کرنا۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی انوکھی یا بالکل نئی عبادات ایجاد نہیں کرنی، بلکہ انہی روزمرہ کی عبادات میں ایک نیا شعور، ایک نئی جان ڈالنی ہے، جس سے ان کا درجہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تیسرا حصہ، یوم عرفہ کا روزہ اور ان مقدس ایام میں روزے کی اہمیت۔ عبادات کا ذکر ہو اور روزے کی بات نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ذو الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کی ایک بہت خاص اہمیت ہے۔ ہمارے ذرائع میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی ایک مشہور روایت کا ذکر ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ابتدائی 9 دنوں کا روزہ کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ اس عمل کی بے پناہ فضیلت کی طرف اشارہ ہے، یعنی اگر جسمانی طور پر ممکن ہو تو ان 9 دنوں میں روزہ رکھنا ایک بہترین سنت ہے۔ لیکن ذرا رکیے، یہاں ایک بہت ہی باریک اور دلچسپ فرق ہے۔ ذو الحجہ کی 9ویں تاریخ، جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس کا روزہ ان لوگوں کے لیے تو انتہائی تاکید کے ساتھ تجویز کیا گیا ہے جو اپنے گھروں میں ہیں، لیکن جو خوش نصیب میدان عرفات میں موجود ہیں ان کے لیے یہ روزہ نہیں ہے۔ یہ اسلامی احکامات کا کتنا خوبصورت توازن ہے نا؟ میدان عرفات میں حجاج کو مشقت سے بچانے کے لیے روزے سے استثناء دیا گیا، اور جو گھروں میں ہیں انہیں روزے کے ذریعے اس روحانی محفل میں شامل ہونے کا موقع دے دیا گیا۔ اور یوم عرفہ کے اس ایک روزے کا اجر کیا ہے؟ ذرائع کے مطابق
صرف اس ایک دن کا روزہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال یعنی پورے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، یہ کیسی شاندار روحانی سرمایہ کاری ہے۔ صرف ایک دن کی محنت اور 2 سالوں کی مغفرت۔ بھلا کون باشعور انسان اس عظیم موقع کو ہاتھ سے جانے دے گا؟ چوتھا حصہ، قربانی کے اصول، جسمانی آداب اور روحانی تعلق۔ روزے کے بعد باری آتی ہے قربانی کی۔ جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے ایک مخصوص اور بہت پیارا طرز عمل سکھایا گیا ہے۔ جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے، بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائیں۔ یہ انتظار کے ایام ہیں۔ جب قربانی مکمل ہو جائے تو اس کے بعد معمول کی صفائی دوبارہ شروع کر دیں۔ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ دراصل اس کا مقصد یہ ہے کہ گھر بیٹھے لوگ بھی مکہ میں موجود حجاج کرام کے احرام کی حالت سے روحانی طور پر جڑ سکیں۔ یہ پابندیاں ایک حاجی کے جذبے سے ایک بہت ہی خوبصورت مماثلت پیدا کرتی ہیں۔ لیکن یہاں ذرائع نے ایک ایسی بات کی طرف سختی سے متنبہ کیا ہے جو ہم میں سے اکثر لوگ کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ چاند رات کو جلدی جلدی بال اور ناخن تراش لیے جاتے ہیں تاکہ اگلے 10 دن کی پابندی سے بچا جا سکے۔ ذرائع بالکل واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ کی نیت اس سمت سے بچنا ہے تو یہ منصوبہ بندی اس پورے عمل کے روحانی مقصد کو ہی ختم کر دیتی ہے۔ یہ کوئی بوجھ نہیں ہے جسے چالاکی سے ٹال دیا جائے، یہ تو تسلیم و رضا کی ایک مشق ہے جسے خوشی خوشی قبول کیا جانا چاہیے۔ پانچواں اور آخری حصہ، روحانی تجدید کا موسم اور روحانی بہار کا استعارہ۔ اب تک ہم نے جن عبادات اور پابندیوں کا ذکر کیا، ان سب کو اگر ایک بڑے تناظر میں دیکھا جائے تو بات کچھ اور ہی نکلتی ہے۔ مولانا سجاد نعمانی نے اس حوالے سے ایک بہت ہی زبردست استعارہ استعمال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح دنیاوی موسم بدلتے ہیں، سردی کے بعد گرمی آتی ہے تو ہم فوراً اپنا لباس اور معمولات بدل لیتے ہیں، ہے نا؟ بالکل اسی طرح یہ ایام ایک روحانی موسم کی تبدیلی کا اعلان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ روحانی موسم تبدیل کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے روحانی معمولات میں تجدید کریں اور ایک نئے جذبے کے ساتھ اس کا استقبال کریں۔ سچ تو یہ ہے کہ ذوالحجہ کی یہ 10 دن کوئی خشک پابندیاں نہیں ہیں۔ یہ ایک روحانی بہار کا موسم ہے۔ روزمرہ کی اسی روٹین اور غفلت کی وجہ سے جب ہماری روح تھکنے اور مرجھانے لگتی ہے تو یہ ایام اس روح کو دوبارہ تر و تازہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اسے ایک اسپریچول سپرنگ سمجھیں۔ یہ روٹین سے باہر نکل کر اللہ کی قربت میں ایک نیا جوش اور ایک نئی زندگی محسوس کرنے کا وقت ہے۔ تو اس جائزے کے اختتام پر ذرا اس سوال پر غور کیجیے، جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا یہ نیا اور بھرپور روحانی موسم بھیجتا ہے تو ہم اپنی روح کو اس بابرکت بہار کے لیے کیسے تیار کریں گے؟ کیا وہی پرانی غفلت چلتی رہے گی یا ان 10 دنوں کو ایک زبردست موقع سمجھ کر عبادات اور سچے جذبے کے ساتھ ایک نئی شروعات کی جائے گی؟ یہ فیصلہ اور اس کی تیاری دونوں آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ امید ہے کہ یہ گفتگو اس روحانی سفر میں ایک بہترین رہنمائی ثابت ہوگی۔